حضور علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کے اندر، ایک حدیث پاک ہے، جس آدمی کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں اس کو ایمان کی حلاوت، اس کو ایمان کی چاشنی، اس کو ایمان کا مزہ مل جائے گا۔ پہلی چیز، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فرمایا اس کو صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ اور اس کے رسول سے محبت ہو، اور کسی چیز سے محبت ہو ہی نہیں، ساری چیزیں ہیج ہو جائیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے پاس آ جائے، اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہو، بدعات سے بچاتا ہو، خلاف سنت کام کرنے سے بچاتا ہو۔ فرمایا اگر اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول، الحب للہ والبغض للہ، یہ دوسری صفت ہے۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہو، دوسرا یہ کہ اگر کسی سے تعلق، کسی سے محبت ہے، کسی کے ساتھ آنا جانا ہے، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو وہ اللہ کی دی ہو۔ الحب للہ والبغض للہ، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں اس کا ساتھ دیتا ہوں، میں اس کے اوپر اپنا مال نچھاور کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مومن ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، حضور علیہ السلام کے گھر گئے، ان کی بیٹی حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے تھی، تو جو ہی حضور علیہ السلام کے بستر کے اوپر بیٹھنے لگے تو فوراً انہوں نے بستر لپیٹ لیا۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت تھی، سامنے والد گرامی ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، تو بیٹی نے کہا نہیں، اللہ کے محبوب کی جگہ پر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ اس طرح اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے محبت ہو۔ اتنا لوگ ہیں جن کے ساتھ میں اس لیے محبت کرتا ہوں، اس لیے ان کے کام آتا ہوں، اس لیے میں ان کے ساتھ خیر خائی کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ اور فرمایا تیسری صفت اس مومن کے اندر یہ ہو کہ اسلام سے نکل کر کفر کی طرف جانا اس کے لیے ایسا مشکل ہو جیسے آگ میں جانا مشکل ہو۔ اور یہاں پر محدثین کرام نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میں اسلام سے نکل کر کفر میں چلا جاؤں۔ میں یہ بات ضرور ٹھیک ہے، لیکن جب یہ آدمی اسلام کے خلاف کام کرے گا، اسلام کے خلاف، سنت کے خلاف اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو میرے محترم دوستو یہ بہت بڑی عجیب بات ہو جائے گی کہ یہ تو اسلام سے ہٹ گیا ہے، یہ تو کوئی اور چل پڑا ہے، جب اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا حضرت محمد علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو گویا کہ یہ اسلام میں نہیں۔ اس لیے میرا ایک عمل، فرمایا جب یہ 3 چیزیں آ جائیں، ایک اللہ اور اس کے رسول سے محبت، ایک اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت، ایک تیسری چیز یہ ہے کہ اسلامی اعمال کے اوپر مستقیم ہو جانا۔ اور میں جس آدمی کو یہ 3 چیزیں مل گئیں اس کو ایمان کی حلاوت مل گئی۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے میرے محترم دوستو۔ ایمان اور مسلمان ہونے کا رشتہ یہ عظیم رشتہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک بندہ جو لوگوں کے ساتھ بڑی پیار و محبت کرتا تھا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اس کو بڑا تعلق تھا کیونکہ وہ اللہ کو ماننے والا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس نے سفر کا ارادہ کیا کہ میں جاؤں فلاں دوست کو جا کے ملوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کا کوئی تمالالت اس کے لیے پاس نہیں ہے۔ اگر تعلق تھا اللہ کی ذات والا، اس کے ساتھ محبت تھی تو اللہ کی ذات والی، تو جو ہی اس نے سفر باندھا تو اللہ جل شانہ باوجود جاننے کے فرشتے کو بھیجا، جاؤ اس سے پوچھو یہ فلاں آدمی کے پاس جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے جا رہا ہے۔ وہ آدمی آئے، آ کر وہ فرشتہ آیا انسانی شکل میں، پوچھا تم جا رہے ہو فلاں بستی میں فلاں بندے کو ملنے، کس غرض سے جا رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، میری کوئی غرض نہیں ہے، صرف اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ کو ماننے والا ہے، وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، میں اس لیے اس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جیسے تجھے میرے بندے سے محبت ہے، مجھے بھی تجھ سے ایسے ہی محبت ہے۔ جب
انسان سے محبت ہو۔ میرے محترم دوستو، قرآن پاک کی اس آیت کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے یہی فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو آپس میں بھائیوں کے اندر صلح کرا دیا کرو۔ جب کوئی معاملہ ہو جائے صلح، ایک دوسرے کی اصلاح کرا لو، ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لو۔ یہ صلح کرنا بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، ایک دوسرے سے درگزر کر دینا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن من اساء الیک، فرمایا جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ۔ صل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تیرے اوپر زیادتی کر دے تو اس کو معاف کر دے۔ تیسرا جملہ میرے محبوب نے فرمایا واحسن من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھا۔ اتنی بڑی عظیم جامع حدیث ہے کہ جو تیرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، میرے محبوب نے فرمایا تو اس کے ساتھ اچھائی کر دے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایمان اور ایمانی اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔